اگرچہ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے بعض کا کہ میت کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، بعض کا یہ بھی ہے کہ باقی بھی نہیں رہ سکتے، ہمیشہ زندہ مجتہد کی اپنی تقلید کرنی ہے۔ خوب یہ زندہ مجتہد کو حیثیت کہاں سے ملی؟ نیابت امام معصوم سے۔ اس شعبے میں نیابت قائم رہی، سیاست میں نیابت کیوں معطل ہو گئی؟ حکومت میں نیابت کس نے ختم کر دی؟ احکام میں تو نیابت جاری ہے، جو مرجع تقلید ہے نیابت امام میں فتویٰ دیتا ہے اور درست فتویٰ دیتا ہے، اس کی تقلید لازم ہوتی ہے، اس کو نائب امام سمجھ کر ہی اس کی تقلید لازم ہے۔ اگر فتویٰ میں نائب امام جاری ہے، نیابت کے ذریعے مرجعیت جاری ہے، تو نیابت میں امامت و نیابت میں ولایت و نیابت میں سیاست کیوں روک دی گئی؟ یہ کس کا حربہ تھا؟ یہ کس نے تلقین کی؟ یہ کس نے سبق پڑھایا کہ سیاست طاغوتوں کو دے دو، حکومت طاغوتوں کو دے دو، امت بنو امیہ کے سپرد کر دو؟ دعا کرانے کے لیے امام صادق کے پاس چلے جاؤ، التماس دعا کے لیے یہاں آ جاؤ۔ نہ عزیز من، اللہ نے نظام بنایا ہے، اس نظام کے مطابق اس کے تسلسل کا انتظام کیا ہے، اور اس تسلسل میں اللہ کی طرف سے انتصاب ہے، اللہ کی طرف سے منسوب امام کی طرف سے انتصاب ہے، یعنی ایک انتصاب ہے اللہ کی جانب سے، ایک انتصاب ہے رسول اللہ کی جانب سے، ایک انتصاب ہے امام معصوم کی جانب سے۔ امام معصوم جو انتصاب کرے وہ بھی اللہ ہی کا انتصاب ہے، وہ بھی اللہ نے منسوب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا، اختیار دے دیا ان ہستیوں کو، تو اس اختیار کے ساتھ امامت کا نظام قیامت تک مسلسل جاری ہے، ایک دن کے لیے مرتفع نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کسی شک میں جا کر انکار کر دیا، اگر امام معصوم کسی کو مسجد کا امام بناتے ہیں اور آپ اس کو مسجد سے باہر نکال دیتے ہو، تو آپ یہ نہ کہنا کہ آپ نے اپنے علاقے کے محمد بخش کی مخالفت کی ہے۔ یہ محمد بخش اگر امام معصوم کا منسوب تھا تو آپ نے امام معصوم کو ٹھکرایا ہے، اور امام معصوم وصی رسول ہیں، آپ نے وصی رسول کو ٹھکرایا ہے، اور وصی رسول کو ٹھکرانے سے اللہ کے رسول کو ٹھکرایا ہے، اور اللہ کا رسول خود رسول نہیں ہے، اللہ کی طرف سے رسول ہے۔ انکار رسول اللہ کا انکار ہے۔ علی علیہ السلام نے امام بنا کے، نائب بنا کے بھیجا کوفہ میں، لوگوں نے کہا ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ وہ کس کو ٹھکرایا؟ انہوں نے نمائندے کو ٹھکرایا جو ولی کو ٹھکرا دیا۔ عصر غیبت میں طاغوتوں کا دور دورہ، مسلمانوں پر طاغوت کیوں مسلط ہے؟ عرب دنیا دیکھیں طاغوتوں کے اختیار میں، عجم دنیا طاغوتوں کے اختیار میں، ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں طاغوتوں کے اختیار میں۔ یہ طاغوتوں کے لیے میدان کس نے فراہم کیا؟ نظریاتی میدان، اعتقادی میدان۔ نظریاتی میدان انہوں نے فراہم کیا ہے جنہوں نے امامت کو زمانہ غیبت میں مرتفع کر کے معطل کر دیا اور کہا کہ زمانہ غیبت میں کوئی امامت نہیں ہے۔ وہ اگر زمانہ غیبت میں سیاسی زعامت نہیں ہے تو پھر شرعی مرجعیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہوا کہ مرجعیت جاری ہے، زعامت سیاسی منقطع ہو گئی ہے؟ انقطاع نہیں ہے دین خدا میں۔ یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ آج جس زمانے میں ہم موجود ہیں عزیزان، اسی زمانے میں امامت کا زمانہ ہے، یا امامت نبی ہے، یا امامت وصی ہے، یا امامت نائب ہے۔ ظاہر درجے ہیں، اب غیر معصوم نائب معصوم کے برابر تو نہیں ہو جاتا، جس طرح سے معصوم امام نبی کے برابر نہیں ہو جاتا، جس طرح نبی اللہ کی طرف سے منسوب ہو تو اللہ کے برابر نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے رسول اللہ کو منسوب کیا تو رسول اللہ اللہ کے برابر نہیں ہو گئے۔ رسول اللہ نے علی کو منسوب کیا اللہ کے حکم سے تو علی رسول اللہ کے برابر نہیں ہو گئے۔ اسی طرح اگر علی نے مالک اشتر کو منسوب کیا مصر کی زعامت کے لیے تو مالک اشتر علی کے برابر نہیں ہو گئے۔ برابری نہیں آتی اس سے، اپنی جگہ پر درجہ ہے ہر ایک کا،
نائب کا نیابت والا درجہ، معصوم کا عصمت والا درجہ، نبی کا نبوت والا درجہ، اور اللہ کا الوہیت والا درجہ۔ اللہ کے درجے میں تو کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر اللہ نے منسوب کر دیا تو بس نعوذ باللہ وہ اللہ ہے۔ یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ ہم جس عہد میں رہتے ہیں امامت کے بغیر، اور ذرا بھی ہمیں افسوس اور احساس نہیں ہے، اس لیے ہمارے وقت کے امام نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو یہ دعا اور زندہ رکھو اس کو، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہل اسلام و اہلا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دولت کریمہ میں، با کرامت و شرف حکومت میں رغبت رکھتے ہیں، وہ حکومت جس کے ذریعے تو اسلام اور مسلمین کو عزت عطا فرما، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ، اور تو منافق اور نفاق کو ذلت عطا فرما، اور وہ حکومت جس میں تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، جس میں تو ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والا داعی بنا، والقادۃ الی سبیلک، اور اپنی راہ کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنے والا بنا، وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ، اور تو اس کے اندر ہمیں شرف دنیا و شرف آخرت عطا فرما۔ اس دولت کریمہ کے ذریعے شرف دنیا و شرف آخرت حاصل ہوتا ہے۔ اس دولت کریمہ کے بغیر فقط ذلت ہے، خاری ہے اور رسوائی ہے۔ یہ بیچ میں جو وقفہ تعطل چل رہا ہے، تعطل کا نظریہ دینے والے بھی ذمہ دار ہیں، اور اس نظریے کے اوپر تعطل کی عمر گزارنے والے بھی ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ کیوں معطل ہے نظام امامت؟ اگر امام معصوم نہیں ہے، حکمت الہی، نیابت کی حکومت تو کر سکتے ہو قائم، اور یہی تمہارا فریضہ ہے، یہی مہدویت ہے۔ مہدویت پوری زمین پر امامت کی حکومت کا نظریہ ہے، لیکن ایک خطے میں امامت یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ انتظار کا زمانہ ہے، یہ غیبت کا زمانہ ہے۔ اور یہی مختلف خطوں کے اندر امامت کا نظام، یہ جب مل جائے گا پوری زمین، وہ دن ہوگا ظہور کا کہ جب ہر خطے کا مومن اپنے خطے کو امامت کے لیے آمادہ کر لے گا، جب پوری زمین کا نقشہ مل جائے گا، جغرافیہ جڑ جائے گا آپس میں سیاسی نظریاتی، اس دن امام وقت، امام عصر کے ظہور کا وقت ہوگا۔ وہ غلبہ امامت کا نظام وقت ہے، نہ کہ آغاز امامت، کہ اس دور میں ہم طاغوتوں کے زیر سایہ لطف اندوز ہو لیں، پھر آخرت میں ثواب و تبرک بھی حاصل کر لیں گے، امام آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیں گے اور ان کی زیارت بھی کر لیں گے، اور یہ طاغوتیت اس کے اندر تھوڑی سی برکت بھی آ جائے گی۔ یہ نہیں ہے عزیز من۔ مومن کی زندگی آغاز سے انجام تک فقط اللہ کے نظام کے تحت گزرنے کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ دوسری کوئی شک اللہ نے نہیں رکھی، ہم نے خود انتخاب کی ہوئی ہے، اور جن کے نظریے سے، جن کے فتووں سے یہ نظام، یہ صورتحال بنی ہے، وہ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اس لیے جو تفسیر بھی دین کی کرو گے، اس تفسیر کے تباہ کن نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ ممکن ہے دین کی اور امامت کی ایسی تفسیر کرو کہ 1200 سال تک مومن طاغوتوں کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہیں۔ ممکن ہے دین کی کسی شک کی، کسی حکم کی ایسی تفسیر کرو کہ نسلوں کی نسلیں فرعونوں کے غلام بن جائیں۔ لہٰذا دین کی تفسیر کرتے ہوئے بہت دھیان رکھو، خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نسلوں کو اللہ سے دور کر کے طاغوتوں کا بندہ بنا دیں ہم۔ دھیان رکھو دین کی تفسیر کرتے ہوئے۔ آج